الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، آج کے اس مختصر بیان کا عنوان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل و انصاف اور فیکٹری مالکان اور ٹھیکیداروں کا ظلم و ستم۔ برادران اسلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام ہے۔ یکم محرم الحرام کو اس عظیم ہستی نے جام شہادت نوش فرمایا کہ جنہوں نے عدل و انصاف سے ساری دنیا کو بھر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں اور اوصاف جمیلہ سے نوازا، لیکن ان کا سب سے نمایاں اور سب سے زیادہ مشہور ہونے والا جو وصف ہے وہ عدل و انصاف ہے۔ آپ نے ہر طرف عدل و انصاف کے جھنڈے گاڑ دیے، ہر طرف عدل و انصاف کی فراہمی عام کر دی۔ میں اپنا لکھا ہوا ایک شعر حضرت عمر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ امام عدل و انصاف تھے حضرت عمر، امام عدل و انصاف تھے حضرت عمر، جامع جملہ اوصاف تھے حضرت عمر، امیر المومنین اور تھے سسر رسول، امیر المومنین اور تھے خسر رسول، شان دین و اسلاف تھے حضرت عمر، مرد آہن تھے اور کفر و باطل کے خلاف شمشیر خارا شگاف تھے حضرت عمر، امام عدل و انصاف تھے حضرت عمر، جامع جملہ اوصاف تھے حضرت عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کے اتنے پکے اور اتنے مضبوط انسان تھے کہ اس بارے میں کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے۔ بڑا ہے، چھوٹا ہے، امیر ہے، غریب ہے، دولت مند ہے، مزدور ہے، اپنا ہے، بیگانہ ہے،
چاہے کوئی بھی ہے، مسلم ہے غیر مسلم ہے، عدل و انصاف کا جھنڈا ہر صورت بلند رکھتے تھے۔ آپ نے اپنے 10 سالہ دور خلافت کے اندر بہترین عدل و انصاف قائم کیا۔ 22.5 لاکھ مربع میل پر آپ نے حکومت کی، اور حکومت کرنے کا اور خلافت کا اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا حق ادا فرما دیا۔ کسی کی جرت نہیں تھی کہ آپ کے دور خلافت میں کسی پر ظلم کر سکے، کسی کے ساتھ ناانصافی کر سکے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکے اور پھر وہ بچ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ سب کو پتا تھا حضرت عمر کا جو کوڑا ہے عدل و انصاف کے لیے برستا ہے، اس میں کسی کا کوئی لحاظ نہیں، مظلوم کو اس کا حق دلایا جاتا ہے اور ظالم سے بدلہ لیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے دور میں عدل و انصاف کو اس طرح قائم کیا کہ اپنے تو رہے، اپنے بیگانے بھی اسے ماننے پر مجبور ہو گئے۔ ایک انگریز مصنف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، آپ کی عدل و انصاف کو دیکھ کر، اگر حضرت عمر کا دور خلافت اور دور حکومت 10 سال تک اور قائم رہ جاتا تو سوائے اسلام کے دنیا میں کوئی مذہب نظر نہ آتا۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی نظریہ باقی نہ رہتا۔ ہر طرف، ہر جگہ، مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، اسلام کا پرچم اور پھریرا اور جھنڈا لہرا رہا ہوتا۔ یعنی یہ کافر بھی مانتے ہیں۔ انگریز مصنف نے بھی اس بات کو تسلیم کیا۔ آج بھی برطانیہ کے اندر، برطانیہ کے آئین کے اندر ایک ایسا قانون موجود ہے جس کو عمر لا کہتے ہیں۔ عمر کی تعلیمات اور عمر کے عدل و انصاف سے متاثر ہو کر بنایا جانے والا قانون عمر لا۔ برطانیہ ایک کافر ملک ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر کے عدل و انصاف کو وہ بھی مانتے ہیں، کیونکہ آپ نے انصاف قائم کرنے میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق بھی نہیں رکھا۔ مسلمان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کی زیادتی کا ازالہ کیا، اور اگر کسی کافر کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے تو اس کا بھی ازالہ کیا۔ مظلوم چاہے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، حضرت عمر کی وجہ سے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا، اور ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، حضرت عمر کے کوڑے اور عدل و انصاف کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو کمزور سمجھتا تھا۔ کوئی غنڈہ گردی، بدماشی اور زیادتی اور ظلم نہیں کر سکتا تھا، نہ آپ کی کوئی فیملی کا ممبر اور نہ کوئی اور آدمی۔ ایک مرتبہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے کسی آدمی کو بلا وجہ مارا، اس کے ساتھ زیادتی کی، اور یہ سمجھ کر کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، گورنر کو بلایا، اس کے بیٹے کو بلایا، گورنر کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کے بیٹے سے کہا کہ اس مظلوم کے سامنے آؤ۔ جتنا اس گورنر کے بیٹے نے اس مظلوم کو مارا تھا، حضرت عمر نے اس گورنر کو اپنے ساتھ بٹھا کر اس کے بیٹے سے اس مظلوم کو بدلہ دلوایا، اور اتنی پٹائی اس کی کروائی جتنی اس نے مظلوم کی پٹائی کی تھی۔ گورنر سے بدلہ دلوانا، اور وہ بھی گورنر کو ساتھ بٹھا کے اس کے بیٹے سے بدلہ دلوانا۔ آج کل تو کوئی چھوٹا سا سرکاری افسر ہو، وہ بھی اپنے آپ کو وزیر اعظم سے کم نہیں سمجھتا، اس کے اندر بھی پوری اکڑ اور گردن میں پورا سریا اس کے ہوتا ہے۔ بدلہ دلوانا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی مظلوم ایسی بات بھی کر دے تو اس کی مزید شامت آ جائے گی۔
لیکن یہ حضرت عمر کا دور خلافت تھا جس میں ہر طرف عدل اور انصاف ملتا تھا۔ حضرت عمر کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کسی غریب آدمی کے گھر غلے کی بوری اپنے کندھے پہ اٹھا کے، 22.5 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے، لیکن کسی غریب کے گھر بیت المال سے ایک گندم کی بوری اٹھا کے اسے پہنچانے کے لیے نکلے۔ آپ کا خادم اسلم اس کا نام تھا۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ یہ بوری مجھے دے دیں، میں اٹھا کے وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں خود اٹھاؤں گا اور خود مستحق کے گھر تک پہنچا کے آؤں گا۔ اس نے بار بار اصرار کیا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھا لے گا، اب تو میرا بوجھ اٹھا لے گا، چونکہ اس وقت تو میرا خادم ہے، اب تو میرا بوجھ اٹھا لے گا، قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ خود اپنے کندھے پہ رکھ کے وہ بوری پہنچائی۔ ایسی عدل و انصاف والے، حتیٰ کہ جب آپ شہید ہوئے، شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ ہی آپ دفن ہیں۔ نبی پاک کا مزار، اس مزار کے اندر ہی حضرت ابوبکر کی قبر ہے، اس کے اندر ہی حضرت عمر کی قبر ہے۔ دفن ہوئے تو پھر بھی انصاف، چونکہ جہاں وہ قبریں ہیں وہ حضرت عائشہ ام المومنین کا حجرہ مبارکہ ہے۔ تو حضرت عمر جب زخمی ہوئے تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ میں اب فوت ہو جاؤں گا، تو آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، یعنی رسول پاک کے ساتھ اور حضرت ابوبکر کے ساتھ، میں ان کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے، لیکن اگر آپ نے اجازت نہ دی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن آج میں حضرت عمر کی ذات کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، اور حضرت عمر کو دفن ہونے کے لیے اجازت دے دی۔ لیکن حضرت عمر کے انصاف آپ چیک کریں، اجازت لے رہے ہیں، خلیفہ وقت ہیں، زبردست قسم کے حکمران ہیں، کیسر و کسریٰ جیسی طاقتیں آپ کا نام سن کے کانپتی ہیں، بڑی بڑی فوجیں اور ان کے جنرلوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں آپ کا نام سن کے، اتنے طاقتور اور پروقار حکمران تھے، لیکن انصاف یہ اپنی قبر کے لیے جگہ میں زبردستی نہیں کی، اجازت لی۔ اگر آپ چاہتے آرڈر کرتے وہاں دفن ہو جاتے، کون روک سکتا تھا؟ آپ کی قائم کردہ پولیس سارا نظام خود سنبھال لیتی، یہ پولیس کا محکمہ حضرت عمر نے قائم کیا ہے، اس کے بعد ترقی ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا ہے۔ حضرت عمر نے پہلی مرتبہ محکمہ پولیس قائم کیا، تو اگر آپ آرڈر دیتے حکم نافذ ہو جاتا، آپ دفن ہو جاتے۔ جس طرح کہ آج کل زبردستی حکمران اپنی مرضی کے کام کر لیتے ہیں، جدھر موڈ بنے وہ کام کر لیتے ہیں، طاقت کا اندھا استعمال کرتے ہیں، پولیس کو استعمال کرتے ہیں، انتظامیہ کو استعمال کرتے ہیں، پولیس اور اس کے آفیسران سارے ان کی مٹھی میں ہوتے ہیں۔ ایک آئی جی کو مٹھی میں لے لیں، پورے صوبے کی پولیس آپ کے قابو میں، آئی جی ان کا نوکر اور غلام ہوتا ہے، اس کو آرڈر کرتے ہیں، سارے آرڈر نیچے تک آ جاتے ہیں، پولیس والے بیچارے بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگے پھرتے ہیں جہاں ان کو بھگانا ہو۔ ایسا نظام نہیں تھا، وہاں ایک عام بندہ بھی کھڑا ہو کے کہہ سکتا تھا کہ یہ عدل و انصاف نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اجازت لی، لیکن پھر بھی آپ اندازہ کریں حضرت عمر کی نظر کہاں تک تھی۔ اس پر بھی اکتفا نہیں کیا، اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں، فوت ہونے کے بعد مجھے دفن کرنے سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ سے دوبارہ اجازت لینا، ہو سکتا ہے انہوں نے میرے خلیفہ ہونے کی وجہ سے اجازت دے دی ہو، میرے حکمران ہونے کی وجہ سے اجازت دے دی ہو، اور وہ اجازت نہ دینا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ جب میں فوت ہو جاؤں، ظاہر ہے کہ میں حکمران نہیں رہوں گا، خلیفہ نہیں رہوں گا، پھر ان سے دوبارہ اجازت مانگنا، اگر اجازت دے دے تو مجھے دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ دے تو دفن نہ کرنا۔ اتنا تقویٰ، اتنا انصاف۔ پھر اجازت دی گئی، حضرت عائشہ نے اجازت دے دی تھی، فرمایا کہ میں اجازت دے چکی ہوں اور اس پر قائم ہوں۔ پھر ان کی اجازت سے آپ کو روضہ رسول کے اندر دفن کیا گیا۔ اب تینوں ساتھیوں کی قبریں کٹھی ہیں، رسول پاک کی قبر ہے، رسول پاک کے سینے مبارک کے برابر حضرت ابوبکر کا سر مبارک ہے، ان کی قبر ہے،
اور حضرت ابو بکر کے سینہ مبارک کے برابر حضرت عمر کا سر مبارک ہے، ان کی قبر ہے۔ یہ ترتیب ہے، اس طریقے سے وہ قبریں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اہل قبور کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جن کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں۔ برادران اسلام، بہت سارے واقعات ہیں حضرت عمر کے عدل و انصاف کے، میں بیان کرتا چلا جاؤں تو ختم نہیں ہوں گے، اتنے زیادہ عدل و انصاف کے واقعات ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں، چونکہ آج میں نے چھوٹا سا عنوان رکھا تھا، اس حوالے سے وضاحت کر دوں۔ میں نے آج عنوان رکھا ہے حضرت عمر کا عدل و انصاف اور ہمارے فیکٹری مالکان اور ٹھیکے داروں کا ظلم و ستم۔ یہ میرا آج کا عنوان تھا۔ تو اب ذرا عدل و انصاف کا منظر آپ نے ادھر تو دیکھ لیا ہے۔ دوسرا، آج کل جو ہمارے فیکٹری مالکان، کمپنی مالکان، کارخانے دار اور جو ٹھیکے دار ہیں، ان کا جو ظلم و ستم ہے، اس کو بھی تھوڑا سا آشکارا کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ بھی حضرت عمر کے عدل و انصاف سے کچھ سبق سیکھیں اور مزدوروں کے ساتھ ظلم و ستم کرنا بند کر دیں۔ ہم فیکٹری ایریا کے اندر رہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں بہت ساری داستانیں جو مزدوروں کے ساتھ اور ورکروں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ حکومت وقت کسی تنخواہ کا اعلان کرتی ہے تو فیکٹری مالکان اور ٹھیکیدار مزدوروں کو وہ تنخواہ نہیں دیتے جو تنخواہ حکومت نے اعلان کیا ہے۔ مثلا اس وقت حکومت نے 37,000 روپے ورکر کی تنخواہ کا اعلان کیا، تو میرا خیال ہے شاید ہی کوئی فیکٹری ہو جس میں 37,000 کی تنخواہ شروع ہو گئی ہو۔ اپنی مرضی کرتے ہیں، 2-4 مہینے 6 مہینے گزارنے کے بعد آرام سے تنخواہ بڑھاتے ہیں، حالانکہ حکومت سے یہ کروڑوں اربوں کی مراعات لیتے ہیں، سہولیات لیتے ہیں، لیکن ان کے فیصلے کو نافذ نہیں کرتے۔ مزدوروں کے ساتھ یہ بھی ایک ظلم و ستم ہے۔ اسی طرح مزدوروں کے ساتھ یہ بھی ظلم و ستم ہے کہ ان کو تنخواہ وقت پہ نہیں دیتے۔ مزدوری پوری لیتے ہیں، کام پورا لیتے ہیں، ڈیوٹی پوری لیتے ہیں 8 گھنٹے کی یا 12 گھنٹے کی، لیکن بہت سارے فیکٹری مالکان اور ٹھیکیدار ایسے بر وقت تنخواہ نہیں دیتے، ادائیگی نہیں کرتے، رلاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، ترساتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس عید پر بہت سارے مزدوروں نے بتایا عید کے موقع پر ان کو پوری تنخواہ نہیں ملی، تھوڑی تھوڑی تنخواہ دی گئی، باقی تنخواہ لٹکا دی گئی اور وہ بعد میں دی گئی۔ انہوں نے بیچاروں نے بڑے ترلے منت کیے کہ ہمیں ہماری پوری تنخواہ دیں، ہم بھی سکون کے ساتھ عید منا سکیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ ظلم و ستم ہے۔ حضرت عمر کے ماننے والے یہ ظلم و ستم کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر کا عدل و انصاف، ہمارے پیارے نبی کا عدل و انصاف، صحابہ کرام کا عدل و انصاف، اسلام کا عدل و انصاف وہ کہاں ہے؟ فیکٹری مالکان اپنے ورکروں کو بھیڑ بکریاں نہ سمجھیں۔ مزدور کی اسلام میں بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے۔ ورکر کی بڑی عزت اور بڑا وقار ہے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھا رہا ہے، محنت کر کے کما رہا ہے۔ اسلام میں ہے القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اور رسول پاک نے فرمایا سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو آدمی نے اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا ہو۔ مزدور تو کھاتا ہی ہاتھ سے کما کے، اور اس بیچارے کے ساتھ پھر بھی ظلم کیا جائے، اسے مزدوری وقت پہ نہ دی جائے اور اس کی کٹوتی کر لی جائے۔ خاص طور پہ ٹھیکیدار یہ پورا ظلم و ستم کرتے ہیں، کمپنی سے اور فیکٹری مالکان سے پوری تنخواہ وصول کرتے ہیں، لیکن ورکروں کو آدھی پونی تنخواہ دیتے ہیں، 2-4 ہزار روپے اڑا لیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتے۔ فیکٹری مالکان کی ذمہ داری ہے پورا چیک اینڈ بیلنس کا نظام رکھیں اور دھیان رکھیں کہ جو ٹھیکیدار ہم نے رکھے ہوئے ہیں یہ کوئی بدماشی اور غنڈہ گردی تو نہیں کر رہے، ورکروں کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ ظلم و ستم تو نہیں کر رہے، ان کا تنخواہ، ان کا وظیفہ، ان کی سیلری وقت پہ دے رہے ہیں، پوری دے رہے ہیں۔ صرف اتنے سے وہ نہیں چھوٹ جائیں گے جی ہم نے تو ٹھیکیداروں کو جاری کر دی تھی، ہم کیا کریں؟ وہ آگے دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ آپ فیکٹری کے مالک ہیں، سارا کاروبار آپ کے سرپرستی میں چل رہا ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہو سکے تو اس طرح کے ظالم فیکٹری مالکان تک اور ظالم ٹھیکیداروں تک میرا پیغام پہنچائیں، ان کو میرا یہ بیان سنوائیں۔ جمعے کے بعد انشاءاللہ انٹرنیٹ کے اوپر یہ اپلوڈ ہو جائے گا، میرا چینل ہے مفتی سرور اسلامی، اس پر یہ بیان آپ کو مل جائے گا۔ تو مزدوروں کے حوالے سے میں بہت ساری کہانیاں سن چکا ہوں، ان کے ساتھ بڑا ظلم و ستم ہوتا ہے، سیلری وقت پہ نہیں دی جاتی۔ مزدور کی شان ہے اسلام کے اندر، انہوں نے مزدوروں کو سمجھا بس بھیڑ بکریاں ہیں، بے روزگاری ہے، اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مزدوروں کو بڑا تنگ کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور سے اجرت طے کیے بغیر اسے مزدوری پہ رکھنے سے منع فرمایا۔ جب تک کسی ورکر سے، مزدور سے اجرت، سیلری اور تنخواہ طے نہ کر لی جائے
تب تک اسے مزدوری پہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسلام بڑا کلیئر کٹ مذہب ہے، ایسا بھی جائز نہیں ہے۔ مثلا یہاں سے آپ جائیں سٹاپ کے اوپر اور وہاں سے کسی رکشے پر بیٹھ جائیں، رکشے والے سے پوچھے کرایہ کتنا ہے، وہ کہتا جو مرضی دے دینا، آپ بیٹھ جائیں، وہاں جا کے وہ کہے گا 50 روپے، آپ کہیں گے 30 روپے، لڑائی ہوگی۔ اسلام اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ اسلام کہتا ہے یہاں طے کریں کتنا آپ کا کرایہ، وہ بتائیں۔ ادھر تو کہہ رہا ہے جو مرضی دے دینا، وہاں جا کے دیتے تو نہیں مانتا۔ کئی مرتبہ میرے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ ہو گیا ہے، تو مجھے بھی اس کا احساس بہت زیادہ ہوا، تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ تو عام سی بات ہے۔ تو مزدور کو مزدوری طے کر کے دینی چاہیے اور بر وقت دینی چاہیے۔ ابن ماجہ کی حدیث شریف میں ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ مزدور مزدوری سے فارغ ہوا، اس کا پسینہ بھی خشک نہیں ہوا، اس کی مزدوری پہلے ادا کر دو تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے کہ جو میں نے محنت کی ہے مجھے بر وقت میری کمائی ملی، میری تنخواہ ملی۔ دعائیں دیتا ہوا جائے گا، دینی تو آپ نے بعد میں بھی ہے، لیکن وہ مزہ نہیں، وہ فضیلت نہیں۔ رسول پاک نے مزدور کا اتنا لحاظ کیا کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دیں۔ اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث میں ہے کہ اس سے اجرت طے کیے بغیر، تنخواہ طے کیے بغیر اسے مزدوری پر رکھنا جائز نہیں ہے۔ تیسری حدیث یہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ رسول پاک نے میدان جنگ کے دوران حالت جنگ میں عورت اور مزدور کو قتل کرنے سے منع کیا۔ حالت جنگ ہے، کافروں سے لڑائی ہو رہی ہے، کافروں کی عورتیں، کافروں کے مزدور ہیں، ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ جنگجو نہیں ہے، وہ لڑ نہیں رہے، عورت ہے، مزدور ہے، کام کر رہے ہیں، یعنی کہ سب کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکتے چلے جائیں۔ صرف جو جنگجو لوگ ہیں ان کو مقابلے میں قتل کیا جائے گا، مزدوروں کو چھوڑ دیا جائے گا، عورتوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ مزدور کا کتنا مقام ہے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول کی نظر میں۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث شریف نمبر 996 میں ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے مجرم اور گنہگار ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ اپنے ماتحت کا خرچہ روکے رکھے۔ ماتحت مزدور نہیں ہوتا، مطلب گھر کا سربراہ ہے، گھر کے جو افراد ہیں وہ اس کے ماتحت ہیں۔ اس طرح کسی ادارے کا سربراہ ہے، اس کے ساتھ کام کرنے والے جو مزدور نہیں ہیں، اس کے آوان و انصار ہیں، وہ اس کے ماتحت ہیں۔ ان کا خرچہ روک لیں، ان کی آمدن روک لیں، اس کے اخراجات روک لیں، تو رسول پاک نے فرمایا اس کے مجرم اور گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جن کے خرچے کی اس پہ ذمہ داری تھی اس نے ان کا خرچہ روک لیا۔ یہ تو ماتحت لوگوں کا خرچہ نہیں روک سکتے، مزدوروں کی تنخواہ روکنا کیسے جائز ہوگا؟ مزدور تو کام کرتا ہے، پورا ٹائم دیتا ہے، پورا وقت دیتا ہے، جان کھپاتا ہے، گرمی میں کام کرتا ہے، 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے کی پوری ڈیوٹی دیتا ہے۔ ماتحت آدمی کا خرچہ روکنا جائز نہیں ہے، جو ورکر بھی نہیں، مزدور بھی نہیں۔ تو ایسا بندہ بیچارہ 1 مہینے تک کیسے کیسے وہ کام کرتا ہے اور 1 مہینہ نبھاتا ہے، اس کے بعد اس کو تنخواہ بھی ٹائم پہ نہیں مل رہی، سیلری پوری نہیں مل رہی، یا تو سیلری ٹائم پہ نہیں ملتی یا پوری نہیں ملتی، یا لٹکا کے ملتی ہے۔ اور اگر ٹھیکیداروں کے ہتھے چڑھ گیا تو پھر مزدوروں کو پتہ ہے کیا حال کرتے، ٹھیکیداروں کے گھروں کے دروازے بجا رہے ہیں۔ میں نے تو اکثر دیکھا ہے مزدور بجائے فیکٹری سے تنخواہ لینے کے ٹھیکیداروں کے دروازے بجاتے پھر رہے ہیں۔ ٹھیکیدار سویا ہوا ہے جی، ٹھیکیدار ابھی کمپنی نے تنخواہیں جاری نہیں کی، ٹھیکیدار اپنے کاموں پہ پیسے لگا لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، اور وہ ان کے تنخواہ نہیں دیتا۔ میں نے کئی بندوں کو ٹھیکیداروں کے گھروں کے سامنے روتے دیکھا ہے۔ میں نے اس لیے یہ بیان رکھا ہے، تھوڑا سا اس بارے میں روشنی ڈال دوں۔ روتے دیکھا ہے، بددعائیں دیتے دیکھا ہے، برے برے الفاظ بولتے دیکھا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس بیچارے نے کام کیا فیکٹری میں اور وہ رلتا پھر رہا ہے ٹھیکیدار کے پیچھے 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے لٹکا کے تھوڑی سیلری پوری ملی ہوتی ہے، اور اس میں سے بھی لٹکا کے ادھوری اس کی سیلری دیتا ہے، اور وہ بھی بڑے نخرے سے اور خود چودھری بن کے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جسے پورا کام لیا گیا، اس مزدور کی بددعائیں جب ان ظالم ٹھیکیداروں کو لگیں گی تو ان کی ساری عیاشی دور ہو جائے گی، ظلم کرنے سے باز آ جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سارے فیکٹری مالکان ایسے ہیں، بڑے اچھے فیکٹری مالکان بھی ہوں گے، یقیناً ہے، بڑے اچھے ٹھیکیدار بھی ہیں، یقیناً ہے، جو بر وقت مزدوروں کی تنخواہیں ادا کر دیتے ہیں۔ میں صرف ان سے مخاطب ہوں جو ظلم و ستم کرتے ہیں، چاہے وہ فیکٹری مالکان ہیں، چاہے وہ کمپنی مالکان ہیں، چاہے وہ کارخانے دار ہیں، چاہے کسی ادارے کے سربراہ ہیں، اور چاہے وہ ٹھیکیدار ہیں۔ اگر وہ مزدوروں کو جان بوجھ کے تنگ کرتے ہیں،
اپنے کام سیدھے کرتے رہتے ہیں، مزدوروں سے جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، وہ مجرم ہیں، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں انہیں جواب دینا پڑے گا، اور کل قیامت کے دن مزدوروں کا ہاتھ ہوگا اور ان کے گریبان ہوں گے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو، فیکٹری مالکان کو، ٹھیکیداروں کو ظلم و ستم سے باز آنا چاہیے، اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن ان کی قبر تاریک ہو سکتی ہے، میدان قیامت میں پکڑے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ انہیں کہاں لوٹ کر جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں، وہاں ان کا حساب کتاب ہو جائے گا۔ آخری حدیث مبارکہ سنیں، بات کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ آخری حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس مزدور، اس آدمی کی طرف سے کل قیامت کے دن مدعی بن کے آؤں گا کہ جس کو کسی نے مزدوری پر رکھا، اس سے پورا کام لیا لیکن اس کی اجرت اور مزدوری نہیں دی۔ میں اس مزدور کی طرف سے مدعی بن کر اللہ کی بارگاہ میں اس ظالم کے خلاف مقدمہ دائر کروں گا جس نے اس کی مزدوری روک لی اور اس کی اجرت روک لی۔ آپ اندازہ کریں، رسول پاک مدعی اور وکیل بن کے کھڑے ہوں، اللہ کی عدالت ہو، اور وہ ظالم جو مزدوروں پر ظلم و ستم کرنے والے ہیں وہ بھی ادھر کھڑے ہوں، بچ نکلنے کا کیا راستہ باقی رہ جائے گا؟ کہیں نہیں بھاگ سکتے، کہیں راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے، یہاں سے ادھر ادھر فون کروا کے روک ڈلوا دیتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عدل و انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے فیکٹری مالکان اور ٹھیکیداران جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے، اور مزدوروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ کر بر وقت ان کی تنخواہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں مزدور بھائیوں سے بھی یہ کہوں گا، ان کے اوپر بھی لازم ہے ڈنڈی نہ ماریں، جو ان کو ٹائم دیا گیا ورکری کا، مزدوری کا پورا ٹائم دیں۔ اگر وہ بھی ڈنڈی مارتے تو ان کی تنخواہ بھی گڑبڑ ہو جائے گی، وہ پھر اپنے ذمہ دار ہیں، کوئی فائدہ اٹھا کے، کوئی جان پہچان کا، اور پوری ڈیوٹی نہیں کرتے، یا گھر بیٹھے بیٹھے سیلری لیتے ہیں، کمپنی کو پتہ ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم تو بیٹھے گھر سے اپنے آپ تنخواہ آئی جا رہی ہے، کمپنی کو پتہ ہی نہیں، وہ اس کو اپنی بہت بڑی جو ہے وہ عقل دانی سمجھتے ہیں، سمجھداری سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی تنخواہ حرام ہے۔ جو بندہ ڈیوٹی نہیں کر رہا، تنخواہ کی چیز کی لے رہا ہے، تو ورکروں کو بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داری اور مزدوری اور ورکری پوری کریں۔ اس کے بعد اگر کوئی ظلم و ستم ان کے ساتھ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔